بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 96 ناول ڈیول کی جان، مصنفہ بشا راجپوت۔ اسٹیج کے نیچے شاہ حویلی کا خاندان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آئلہ جو پنگ فرات میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی، سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ دادا جان آئلہ کو دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ میری گڑیا۔ دادا جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور محبت سے بولے، تم اس حویلی کا وہ چراغ ہو جس سے ہر طرف روشنی ہے۔ امی جان نے آئلہ کو گلے لگایا۔ میری بچی، تم تو آج سب کو مات دے رہی ہو، دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سیان جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا، وہ آئلہ کو دیکھ کر خود کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا۔ اس کے لیے آئلہ صرف ایک اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کا سکون تھی۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ اور ارسلان آئلہ کو ہنسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سیان کے چہرے پر ایک پروقار مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور آہستہ قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ اس کا روب اور اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ لوگ خود بخود اسے راستہ دینے لگے۔ وہ قریب پہنچا تو سب خاموش ہو گئے۔ زیان نے بڑی محبت اور تائید سے حمزہ اور ارسلان کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے میرے چھوٹے بھائیوں کو کچھ زیادہ ہی توجہ چاہیے۔ حمزہ مسکرایا، بھائی ہم تو بس بھابھی کا موڈ ٹھیک کر رہے تھے۔ زیان نے آئلہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف آئلہ کے لیے تھی۔ مجھے معلوم ہے تم سب آئلہ کا خیال رکھ رہے ہو، شکریہ، لیکن اب آئلہ کو میری ضرورت ہے۔ اس نے آئلہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آئلہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ زیان اسے ہال کے ایک ایسے حصے میں لے گیا جہاں روشنی مدھم تھی اور کھڑکی سے باہر چاندنی کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آئلہ کو دیوار کے ساتھ آہستہ سے روکا اور اس کے چہرے کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ جانتی ہو آئلہ، آج تمہاری یہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ تم آج اتنی حسین لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ آئلہ شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ آپ تو حد سے زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ زیون نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ تعریف نہیں، حقیقت ہے۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ آئلہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی دھڑکنیں سن کر اسے سکون ملا۔ سیان، میں صرف آپ کی ہوں۔ آپ کی محبت ہی میرا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہال میں موسیقی کی مدھر دھنی گونج رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے لیے دنیا صرف اس چھوٹے سے کونے تک محدود تھی۔ نکاح کے بعد گزرنے والا وہ وقت جو چند لمحے پہلے تک کہوں مبارکبادوں، کیمروں کی چمکتی روشنیوں اور اپنوں کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ خاموشی میں ڈھلنے لگا تھا۔ ہال کی چھت سے لٹکے خوبصورت فانوس اپنی پوری آب و تاب سے روشن تھے، مگر لوگوں کی بھیڑ کم ہوتے ہی وہی روشنیاں اب کچھ اداس سی محسوس ہونے لگی تھیں۔ زنائرہ کے نکاح کا گواہ بنا تھا، اب اس کی رخصتی کا منظر دیکھنے کو تیار تھا۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس، اس کا چہرہ خوشی، حیا اور جدائی کے ملے جلے جذبات سے بھیگا ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، مگر ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بھاری دوپٹے کا ایک سرا سر پر خوبصورتی سے جما ہوا تھا، جبکہ دوسرے سرے پر سنہری گوٹے کی باریک جھالر ہلکی ہلکی جنبش کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں جھکا لیتی، جیسے اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی سامنے موجود اپنے گھر والوں کو غور سے دیکھ لیا تو شاید اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے۔ دادا جان سب سے پہلے آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ انہوں نے زنائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ میری بچی، بس 2 لفظ ہی نکلے تھے کہ ان کی آواز بھر آ گئی۔ زنائرہ فوراً جھک کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ دادا جان، اس کی آواز میں ایسی نمی تھی کہ ارد گرد کھڑے کئی لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹی۔ جس گھر میں جا رہی ہو اسے اپنا گھر سمجھنا، اپنی محبت سے اس گھر کو آباد کرنا، مگر کبھی اپنی ذات کو مت بھولنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو مت بھولنا۔ زنائرہ نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا۔ جی دادا جان۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میری دعا ہے کہ تمہارے نصیب میں کبھی غم کی رات لمبی نہ ہو۔ اللہ تمہارے اور شہریار کے درمیان محبت، عزت اور سکون
ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین۔ زنائرہ کی سسکی نکلی۔ پھر امی جان جو زنیرہ کی تائی لگتی تھی انہوں نے اسے اپنی بانہوں میں لے لیا۔ دونوں چند لمحوں تک ایک دوسرے سے لپٹی رہیں۔ میری بچی، خوش رہنا، کبھی کسی بات سے دل دکھے تو خاموش ہو کر اپنے اندر مت رکھنا، اپنے شوہر سے بات کرنا، اسے اپنا ساتھی سمجھنا۔ اور ہاں انہوں نے زنائرہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اپنی یہ مسکراہٹ کبھی مت کھونا، میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ زنائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آخر میں زایان کے والد جو زنیرہ کے تایا جان تھے اور اس کو اپنی بچی سمجھتے تھے آگے بڑھے۔ انہوں نے زنائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ خوش رہنا بیٹا۔ زنائرہ نے فوراً ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تایا جان، میں آپ کو بہت یاد کروں گی، بابا جان نے مسکرا کر کہا۔ ہم گے، لیکن اب تم ہمارے لیے صرف بیٹی نہیں، کسی کی بیوی بھی ہو۔ شہریار تمہیں بہت خوش رکھے گا، مجھے یقین ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کے نصیب میں محبت لکھ، عزت لکھ، سکون لکھ، اس کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اور اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے ہمیشہ ہاں محبت قائم رکھ، آمین۔ سب نے ایک ساتھ کہا۔ زنائرہ نے آخری مرتبہ سب گھر والوں کو دیکھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور شہریار کی طرف دیکھا جو کچھ فاصلے پر خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شہریار نے اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کیں تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھا، چلیں؟ مگر زنائرہ کے دل میں جیسے پوری زندگی کی تبدیلی اتر گئی۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ شہریار نے احترام سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ زنائرہ نے ایک لمحے کے لیے اس ہاتھ کو دیکھا، پھر اپنی انگلیاں اس کی ہتھیلی میں رکھ دی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے اس نے نکاح کے وقت تھاما تھا، مگر اب اس لمس میں ایک نیا رشتہ شامل ہو چکا تھا۔ شہریار نے اسے گاڑی تک پہنچایا، دروازہ کھولا اور زنائرہ کو احتیاط سے اندر بیٹھنے میں مدد دی۔ پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ زنائرہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ حویلی کی روشنیاں دھیرے دھیرے پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر آخری بار اپنے گھر کو دیکھا۔ شہریار نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ زنائرہ؟ وہ چونکی۔ جی؟ رو رہی ہو؟ زنائرہ نے فوراً اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کیے۔ نہیں تو؟ شہریار مسکرا دیا۔ اچھا، تو پھر یہ آنکھوں میں نمی کس خوشی کی ہے؟ اب تم میری ذمہ داری ہو، تمہاری آنکھوں کی نمی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ زنائرہ نے پہلی مرتبہ دل سے مسکرایا۔ آپ مجھے بہت خوش رکھیں گے نا؟ شہریار نے سڑک پر نظریں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کوشش نہیں کروں گا۔ زنائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو؟ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میرا وعدہ ہے۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے گزرتی رہی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف موجود درختوں کے سائے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے ساتھ پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کہیں کہیں دکانوں کے شٹر گر چکے تھے، جبکہ سڑکوں پر اب صرف چند گاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ زنائرہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی، تبھی شہریار کو دیکھتی، پھر فوراً نظریں چرا لیتی۔ شہریار نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی؟ اب بھی اتنی ہی گھبرا رہی ہو؟ زنائرہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تھوڑی؟ مجھ سے؟ نہیں۔ پھر؟ زنائرہ نے آہستہ سے کہا، سب کچھ نیا ہے، نیا گھر، نئے لوگ۔ شہریار نے تسلی سے کہا، اور میں؟ زنائرہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بھی تو نئے ہیں۔ شہریار ہنس پڑا۔ تو پھر آج سے مجھے اپنا پرانا بنانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ زنائرہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے خوبصورت اور روشن گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ شاہ خاندان کا وسیع و عریض گھر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دروازے کے دونوں طرف سفید پھولوں کے بڑے بڑے گلدستے رکھے تھے۔ شہریار نے گاڑی سے اتر کر زنائرہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ زنائرہ باہر آئی تو سامنے موجود گھر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ شہریار نے مسکرا کر کہا، اب ہمارا۔ ہمارا؟ زنائرہ نے اسے دیکھا۔ ہمارا؟ اس ایک لفظ نے زنائرہ کے دل میں عجیب سا سکون اتار دیا۔ وہ ابھی اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک سامنے سے عنایہ کی آواز آئی، رکیں رکیں، ایسے ہی اندر نہیں جانے دیں گے۔ زنائرہ نے چوک کر سامنے دیکھا۔
عنایہ ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ساتھ ازلان بھی کھڑا تھا۔ ازلان نے فوراً کہا، بھائی پہلے جیب خالی کریں۔ شہریار نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ نئی بھابھی گھر میں تب داخل ہوں گی جب آپ ہمیں پیسے دیں گے۔ شہریار نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کتنے؟ ازلان فوراً آگے بڑھا۔ بھائی آپ بڑے بھائی ہیں، اپنی عزت کے مطابق دیں۔ کتنی عزت ہے میری؟ کم از کم اتنی کہ ہم دونوں کے چہرے خوش ہو جائیں۔ سنارا بے اختیار ہنس پڑی۔ شہریار نے اسے دیکھا، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟